قوم سخت دنوں کے لیے تیار رہے، آئندہ چند ہفتوں میں بجلی کی پیداوار آدھی ہو جائے گی، گیس کی طلب دگنی ہو جائے گی، جس کے بعد بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ میں بڑا اضافہ ہوگا۔ اسی دوران موسم کی شدت اور دھند کی وجہ سے معمولات زندگی جو متاثر ہوئے ہیں یہ مزید متاثر ہوں گے۔ شمالی وزیرستان میں کل نماز پڑھتے ہوئے فوجیوں کو شہید کرنے والوں کے خلاف آج کارروائی ہوئی ہے۔ ایک کارروائی میں 23 اور ایک میں 10 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا۔ اقوام متحدہ میں تمام ممالک ڈرون حملوں کے خلاف متحد ہوئے ہیں، قرارداد منظور کی ہے۔ آج ہم جانیں گے کیا امریکہ کا اس پہ کوئی اثر پڑے گا۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باضابطہ طور پہ کہا کہ وہ قاصر ہے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے ان احکامات پر عمل کرنے سے، جس کے ذریعے انہوں نے انگوٹھوں کے نشانات کے معاملے میں ناظرہ کا انتظامی کنٹرول الیکشن کمیشن کو دینے کی ہدایت کی تھی۔ افغان ٹرانزٹ کے معاملات میں بہت بڑی چوری ہوتی تھی، اب سیٹلائٹ کے ذریعے افغان ٹرانزٹ کو ٹریک کرنے کا سسٹم سامنے لایا گیا ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ہر سال ایسا ہوتا ہے اور ایک بار پھر ہوگا۔ سردیوں کی شدت ہے اور اس کے ساتھ ہی ملک میں بجلی کی پیداوار میں کمی ہونے کا امکان ہے اور گیس کی طلب میں بڑھنے کا امکان ہے۔ بجلی کی پیداوار آئندہ چند ہفتوں میں امکانات کے مطابق آدھی رہ جائے گی اور گیس کی طلب دگنی ہو جائے گی، یعنی کہ جتنی بجلی ہم آج پیدا کر رہے ہیں آئندہ چند ہفتوں میں یہ آدھی رہ جائے گی۔ اس وقت بجلی کی پیداوار تقریباً 9000 میگا واٹ ہے اور طلب تقریباً 11000 میگا واٹ ہے۔ اطلاعات کہتی ہیں، ماہرین کہتے ہیں کہ اس وقت تو کمی 2000 میگا واٹ کی ہے، جس کی وجہ سے اوسط درجے کی لوڈ شیڈنگ پاکستان کے مختلف شہروں میں ہو رہی ہے، لیکن اگلے ماہ تقریباً 3000 میگا واٹ کی بجلی کی پیداوار میں کمی آئے گی، جب پانی سے بجلی پیدا کرنے کے جو ذخائر ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور پانی سے بجلی پیدا کرنے کی سکت زیرو ہو جائے گی، جیسے کہ سردیوں کے موسم میں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بجلی کی پیداوار 5000 میگا واٹ کم ہو جائے گی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے دورانیوں میں اضافہ ہوگا۔ اسی قسم کی ایک کیفیت پیدا ہوگی گیس کی صورتحال میں بھی، لیکن پہلے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آئندہ ماہ کیا خبریں لانے والا ہے۔ لاہور میں 4 گھنٹے کی آج کل اوسطاً بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جو کہ 8 گھنٹے تک ہو سکتی ہے۔ فیصل آباد میں 6 گھنٹے اور اس کا دورانیہ 10 گھنٹے ہو جائے گا۔ ملتان 8 گھنٹے، جہاں پر اب 12 گھنٹے تک کی بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے آئندہ ماہ۔ راولپنڈی میں آج کل اوسطاً 6 سے 8 گھنٹے ہو رہی ہے اور یہ دگنی ہو سکتی ہے آئندہ ماہ جب بجلی کی پیداوار میں کمی آئے گی۔ اسی قسم کی کیفیت گجرانوالہ، کراچی، حیدرآباد میں ہوگی۔ پشاور میں 8 گھنٹے آج کل اوسطاً ہوتا ہے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ، جو کہ 12 گھنٹے ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے خیبر پختونخوا کے دوسرے شہروں میں بھی، کوئٹہ میں بھی صورتحال آج کل 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی ہے، جو کہ بڑھ کے 16 گھنٹے ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سے بلوچستان کے دوسرے شہروں میں بھی۔ معاملہ صرف بجلی کی پیداوار کے حوالے سے نہیں ہے، جس کی لوڈ شیڈنگ میں تقریباً دگنا اضافہ ہو جائے گا آئندہ چند ہفتوں کے دوران۔ یہی صورتحال گیس کے حوالے سے بھی ہوگی، جس کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ سردیوں کے پیک موسم میں، جو کہ آئندہ چند ہفتوں میں آنے والا ہے، گیس کی طلب میں تقریباً دگنا اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ لوگ ہیٹرز کا زیادہ استعمال کریں گے اور گیزرز زیادہ چلائے جائیں گے۔ اس وقت پاکستان میں گیس کی پیداوار لگ بھگ 4.2 ارب مکعب فٹ ہے، جبکہ طلب 5.2 ارب مکعب فٹ، تقریباً 1 ارب مکعب فٹ کی کمی ہوتی ہے، لیکن آئندہ چند ہفتوں میں صورتحال بدل جائے گی اور گیس کی طلب میں دگنا اضافہ ہو جائے گا، اور اندازے کے مطابق اگلے ماہ سے گیس کی طلب 8.4 ارب مکعب فٹ ہو جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 4.2 ارب مکعب فٹ کی کمی ہو جائے گی، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں صنعتوں کو گیس کی فراہمی ناممکن ہو جائے گی، اور جو گھریلو صارفین ہیں اس کے لیے بھی کٹوتی بڑی نظر آئے گی۔ اس وقت پنجاب میں صنعتوں کو یومیہ 17 گھنٹے تک بجلی سپلائی نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے پاکستان کی پیداواری صلاحیت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ CNG اسٹیشنز کو بھی 15 فروری تک سپلائیز نہیں دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ سندھ میں بھی اسی قسم کی صورتحال ہے، 1 دن گیس کا ناغہ ہے
اور سی این جی اسٹیشنز کو بھی اس حوالے سے بندش کا سامنا ہے۔ صورتحال عیاں ہے اور سخت دن آنے والے ہیں، اور یہ نئی حکومت کی پہلی سردیاں ہیں، اور پہلی سردیوں میں گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو کہ ہر سال ہوتی ہے اس دفعہ بھی ہوگی، لیکن حکومت کی توقعات، اس کے وعدے اور اس کے جو ارادے تھے ان کو چیلنج کیا جائے گا ان سردیوں میں، لیکن عوام کو تیار رہنے کی اطلاع دی گئی ہے۔ آج حکومتی وزراء کی جانب سے بھی آج وفاقی وزیر پانی و بجلی جناب خواجہ محمد آصف نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ قوم کو آئندہ چند ہفتے مجبوراً لوڈ شیڈنگ برداشت کرنی پڑے گی۔ لوڈ شیڈنگ کی زحمت پر عوام سے ایڈوانس میں معذرت خواہ ہوں۔ نہروں کی سالانہ بندش اور صنعتوں کو گیس کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے گیس پاور پلانٹس پر دباؤ ہے، جس کی وجہ سے آئندہ چند ہفتے مجبوراً لوڈ شیڈنگ کرنی پڑے گی۔ عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ بجلی کی بچت یقینی بنائیں۔ اسی دوران وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار نے بھی قوم سے کہا کہ تیار ہو جائے، آئندہ مہینے سے قوم لوڈ شیڈنگ کے لیے تیار رہے۔ آئندہ ماہ سے 1 سے 2 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا سکتی ہے۔ اگلے مہینے پانی سے بجلی کا حصول ختم ہو جائے گا اور 1 سے 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی، وزیر خزانہ کا کہنا ہے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہے اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اس سے پہلے 12 دسمبر کو، اب سے چند روز قبل، وزیر پیٹرولیم شاہد خاقان عباسی نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ سردیوں میں گیس کی ضرورت بڑھ گئی ہے۔ پنجاب بھر میں صنعتوں اور سی این جی اسٹیشنز کو فوری طور پر گیس کی سپلائی بند کر دی گئی ہے۔ سندھ میں صنعتوں کو 2 دن اور سی این جی اسٹیشنز کو 3 دن گیس کی سپلائی بند رہے گی، لیکن اس کے بعد وزیر اعظم نے انٹروین کیا اور صنعتوں کو گیس کی سپلائی کے حوالے سے جو یہ فیصلہ تھا اس میں نظر ثانی کی گئی ہے۔ عوام پہلے ہی، ابھی وہ وقت نہیں آیا جب گیس اور بجلی کی کمی اپنی پیک پہ پہنچے گی اور اس کی طلب میں اضافہ ہوگا، اور دوسری جانب عوام کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوگا۔ کیا آج صورتحال بہتر ہے؟ ابھی وہ وقت نہیں آیا جو کہ سنگین ترین ہے، جس کے لیے وزراء آج عوام کو تیار کر رہے تھے، لیکن آج وہ کس طرح کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کا آج دن میں ہم نے رخ کیا اور اس سے پوچھا کہ بجلی کی کمی اور گیس کی کمی سے وہ کیسے اپنے روزمرہ کے معمولات انجام دے رہے ہیں۔ گیس بالکل نہیں آ رہی ادھر، ہم پر بہت پریشان ہیں۔ دوسرا مہینہ ہے کہ ہم ترس رہے ہیں گیس کو۔ دل کرتا ہے چولہے اٹھا کے نا اور چیزیں اٹھا کے باہر سڑک پہ رکھ دیں۔ بڑی تکلیف ہے، بہت زیادہ تکلیف، گیس کے لیے ترس گئے۔ جب بچوں کے اسکول جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو نہ لائٹ ہوتی ہے نہ گیس ہوتا ہے، اور جب پھر بچوں نے دوپہر کو گھر آنا ہوتا ہے تب بھی گیس نہیں ہوتی ہے۔ فیصل آباد وچ گیس دی بڑی کمی ہے۔ لکڑاں انیاں مہنگیاں بھائی کتھوں اسی افورڈ نہیں کر سکتے، بچے صبح اسکول بھوکے جاندے ہیں۔ بجلی کی وجہ سے سارا کاروبار تباہ برباد ہے۔ گرمیوں میں لائٹ نہیں ہے، سردیوں میں گیس نہیں ہے۔ بجلی کی وجہ سے تو ہمارا سارا کاروبار ہی ڈسٹرب ہے۔ سارے دن بجلی نہیں ہوتی، تقریباً 3 گھنٹے کے بعد صرف آدھے گھنٹے کے لیے آتی ہے۔ گیس ہے نہ بجلی ہے، اور پانی کا بھی مسئلہ ہے بہت زیادہ۔ گیس اور بجلی کی دونوں کی جو ہے نا بہت قلت ہے جی۔ گیس کا پریشر بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، بالکل جو ہے نا گیس کے ساتھ ہماری لڑائی ہے۔ یہ تو عوامی مشکلات ہیں، لیکن قومی مشکلات بھی ہیں۔ پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار پہ اس صورتحال کا اثر پڑے گا، پاکستان کی صنعتوں پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزگار کے مواقع محدود ہوں گے، اور پاکستان کو زر مبادلہ کے ذخائر اس کے پہلے ہی خراب ہیں، اس پہ اس کے اثرات ہوں گے، اور محصولات یعنی ٹیکسز، جب پیداوار ہی نہیں ہوگی تو ٹیکس کیسے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان مجموعی طور پہ بری طرح سے متاثر ہوگا۔ ایک بار پھر گیس اور بجلی کی اس لوڈ شیڈنگ کا وزیر اعظم جناب نواز شریف اس معاملے پہ کئی بار بول چکے ہیں۔ اب سے 4 ہفتے قبل، تقریباً 1 ماہ قبل انہیں علم تھا کہ یہ صورتحال پیدا ہونے والی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک محفل سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، بجلی کی بات تو نہیں کرتا، لیکن گیس کے لیے ہم ایسے انتظامات کر رہے ہیں کہ ہم ابھی اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے، لیکن بجلی سے بہت پہلے انشاءاللہ گیس کی سپلائی انشاءاللہ ایسی بحال ہم کریں گے۔ اس پہ لیے کام کر رہے ہیں، اس کے لیے بہت تیزی کے ساتھ کام کرنے کی انشاءاللہ انڈسٹری کو اور تمام گھروں کو بغیر کسی کمی کے یا بغیر بندش کے گیس کی سپلائی ممکن ہو سکے گی انشاءاللہ۔ گیس اور بجلی کی بندش نے کاروبار کو، صنعت کو کس بری طرح سے متاثر کیا ہے، اور یقینی طور پہ یہ ایک ہنگامی اور بحرانی صورتحال ہے۔ اس کا ایک جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان میں تاجروں کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر جناب زبیر ملک سے۔ بہت بہت شکریہ زبیر ملک صاحب۔ بتائیے گا کہ مجموعی طور پہ بجلی کی کمی اور گیس کی کمی یہ انڈسٹریز کو کتنا متاثر کر رہی ہے اور کس حد تک متاثر کر چکی ہے؟
دیکھیے جی، پاکستان جو ہے اس ریجن میں ون آف دا لارجسٹ کنزیومر آف گیس ہے، اور گیس کی لوڈ شیڈنگ سے تقریباً جو انڈسٹری ہے ہماری وہ بند ہوئی ہے. ابھی سنا پنجاب میں انہوں نے کوئی 2 دن کی ریلیف دی ہے، لیکن یہ انف نہیں ہے. ایک طرف تو ہم جی ایس پی پلس پلان کی طرف جا رہے ہیں جو یورپین یونین سے ابھی ریسنٹلی ملا. اس کا فائدہ تب ہی ہوگا کہ اگر آپ کی انڈسٹری کا پہیہ چلتا رہے. صرف کوئی تھوڑا سے شفٹ میں مینیج کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارا ڈیلی لاسز ہے اباؤٹ 400 ملین سے لے کے اباؤٹ 600 ملین ڈالرز تک، اگر یہ انڈسٹری کو آپ فل آپریشنل نہیں کرتے. اور اگر آپ فل آپریشنل کرتے ہیں تو یہ لاسز ہم کور کر جاتے ہیں کافی. اگر آپ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں جی ایس پی پلس پلان کا اور انرجی آپ کے پاس ہو تو آپ کی فوراً جو ٹریڈ ہے، جو میرے اپنا اندازہ ہے، وہ تقریباً 1.5 بلین ڈالر سے بڑھ سکتی ہے اینیولی، صرف ٹیکسٹائل اور لیدر سیکٹر میں. سب سے زیادہ آپ کا مین سٹے آف اکانومی جو ہے وہ ٹیکسٹائلز ہے، اور ٹیکسٹائلز کی اگر آپ پروڈکشن نہیں اپنی پوری کر پاتے، آپ باہر کی جو فورن بائرز کی کمٹمنٹ ہے وہ آنر نہیں کر پاتے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے آگے ہی پرسیپشنز ہماری اتنی اچھے نہیں ہیں انٹرنیشنلی، اس سے مزید ایفیکٹ ہوں گے. اچھا ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہے نا، ابھی جو گیس جتنی ہے اتنی ہی گورنمنٹ دے سکتی ہے نا، بجلی جتنی ہے اتنی ہی دے سکتی ہے. 4-6 مہینے ہوئے گورنمنٹ کو آئے ہوئے. آپ کے خیال میں ابھی کیا حکومت کر سکتی ہے جو وہ نہیں کر رہی ہے؟ ایک تو جی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک پروگرام بنا تھا ٹو امپورٹ ایل پی جی فرام قطر، جو انہوں نے پتہ نہیں کیوں ڈراپ کر دیا. اگر ایک یہ کر لیں پروگرام، اس سے بھی یہ ایشو ایڈریس ہو سکتا تھا. پھر دوسرا جو ہے، ہمارے 2 پروجیکٹ ایسے ہیں نندی پور کے اور چیچو کی ملیاں کا، اس پہ میں سمجھتا ہوں حکومت کو بڑی تیزی سے کام کرنا چاہیے. یہ بھی کافی حد تک مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اسی طرح انہیں ہاؤس ہولڈ کی جو جیسے انڈسٹری کی یہ مینیج کر رہے ہیں نا، پنجاب نے تو بھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے 2 دن ریلیکسیشن دی ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں سندھ میں اور باقی پروونسز میں بھی ان کو ریلیکسیشن کرنی چاہیے. اور گھروں میں جو ہے خاص طور پہ انہیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے اپنے ہاؤس ہولڈ کو کہ یار وی آر شارٹ آف انرجی اس وقت، اور ہمیں شام کو بجائے ہر کمرے میں ایک ہیٹر جلانے کے ہمیں چاہیے کہ ہم گرم کپڑوں کا زیادہ استعمال کریں اور ہیٹروں سے گریز کریں. اسی طرح کوکنگ کے لیے بھی ہمیں صبح کے ٹائم ایجوکیٹ کرنا چاہیے پبلک کو کہ جی کوکنگ جو جتنی بھی ہے صبح کر لی جائے شام کو، تاکہ جو یہ گیس میں ہمیں بچتی ہے یہ ہم انڈسٹری کی. بہت بہت شکریہ جناب زبیر احمد ملک، صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری. صنعتوں پر پاکستان کے کاروبار پہ گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جو اثر ہو رہا ہے اس کا ہمیں اطلاع دے رہے تھے. پاکستانیوں کے لیے یہ گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہی کافی نہیں تھی کہ ایک قدرتی آفت بھی آئی ہے، اور وہ بھی سردیوں میں آتی ہے، اور ایک بار پھر سردیوں میں آئی ہے. وہ گہری دھند ہے، یہ معمول کی دھند نہیں ہے بلکہ شدید گہری دھند ہے جو کہ پاکستان کے کثیر علاقے کو اس نے اپنی زد میں لیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پروازیں بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں، ریل گاڑیوں کا شیڈیول متاثر ہوا ہے، ہائی ویز بند ہو گئی ہے، اور اس کا بھی بڑا براہ راست اثر پڑا ہے کاروبار پر، صنعت پر. یہ طویل دورانیے کا معاملہ ہے. جو دھند ہوتی ہے اس نے پنجاب کو مکمل طور پہ اور صوبہ خیبر پختونخوا کے بڑے حصے کو اپنی زد میں لیا ہوا ہے، جس نے پاکستانیوں کی زندگی کو ایک الگ طریقے سے متاثر کیا ہے. یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ محکمہ موسمیات سے پوچھتے ہیں، اور اس کے ڈائریکٹر جنرل ہمارے ساتھ ہیں جناب عارف محمود. عارف محمود صاحب، یہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اس قدر شدید جو دھند ہے اس وقت پاکستان کے اس بڑے حصے میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، یہ دسمبر کے مہینے کا ایک فنامنا ہے کہ پنجاب کے اکثر میدانی علاقے اور خیبر پختونخوا میں پشاور اور ڈی اے خان میں جو ہے وہ اکثر مقامات پہ جو ہے وہ دھند چھائی رہتی ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں تو کیونکہ کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی، ہوا میں مائسچر موجود ہے، ٹیمپریچر دن اور رات کا جو ہے ٹیمپریچر کا کنٹراسٹ ہے، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈسٹری زیادہ ہونے کی وجہ سے، پولوشن ہونے کی وجہ سے، یہ بہت ساری وجوہات ہیں کہ جو فاگ کے بننے کا جو ہے وہ باعث بنتی ہیں. اب یہ فاگ جو ہے اب یہ گزشتہ ہم 4 روز سے دیکھ رہے ہیں کہ پورا پنجاب جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک قسم کا جو ہے وہ پیرالائز ہو رہا ہے. جیسے کل جو ہے وہ کل اور پرسوں
خاص طور پہ جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ جو ہے وہ صرف چند گھنٹے کے لیے جو کھلا ہے، باقی جو ہے بند رہا. اسی طرح آج سارا دن بھی، کل بھی اور پرسوں بھی جو ہے مطلب کہ موٹر وے بند رہی. تو آنے والے دنوں کے اندر یہ ہے کہ کل تو یہ فاگ کی کنڈیشن ایسی رہے گی. ہفتے اور اتوار کو خاص طور پہ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، گجرانوالہ اور راولپنڈی میں چند ایک مقامات پہ جو ہے وہ ہلکی بارش اور پہاڑوں پہ جو ہے وہ ہلکی سنو فال کے امکانات ہیں، جس کی وجہ سے ہفتہ، اتوار اور پیر کو تو جو ہے وہ دھند میں کافی کمی دیکھنے کی آئے گی، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ شدید دھند کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. اور توقع یہ کی جا رہی ہے باقی دسمبر کے دن جو ہے ان میں جو ہے صورت جو ہے برقرار رہے گی. بہت بہت شکریہ جناب عارف محمود، ڈائریکٹر جنرل محکمہ موسمیات ہمارے ساتھ ہے. شدید دھند، اور انہوں نے کہا کہ اس سے روزمرہ کی زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی ہے. ہائی ویز مکمل طور پہ بند ہوئی ہیں، ایئرپورٹ سے صرف چند گھنٹوں کے لیے کھلے ہیں، اور ریل شیڈول بھی بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں، اور انتظار ہے اس بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جو کہ آنے والی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے بڑے حصوں میں فوری طور پہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ دگنا ہو جائے گا. گیس کی طلب میں بھی زبردست اضافہ ہوگا، اور گیس کی پیداوار ہماری آدھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گیس کی جو بحرانی کیفیت اس وقت بہت ملک کے بڑے حصوں میں نظر آ رہی ہے، یہ مزید خراب ہوگی آئندہ چند ہفتوں میں. اس لیے قوم کو ان تمام صورتحالوں کے لیے مکمل طور پہ تیار رہنا ہوگا. لیتے ہیں کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ کل وحشیانہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا، جب پاک فوج کے وہ نوجوان جو شمالی وزیرستان کے میران شاہ میں با جماعت نماز ادا کر رہے تھے، ان پر دہشت گرد حملہ کیا گیا تھا، ہلاکتیں ہوئی تھیں. آج جوابی کارروائیاں کی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بربریت کا اثر نمایاں ہوتا ہے، لیکن کل جو واقعہ ہوا تھا شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں، یہاں پہ کھجوری قلعے کے قریب ایک چیک پوسٹ پر دہشت گرد حملہ کیا گیا تھا. وہ یقینی طور پہ وحشیانہ حملہ تھا، کیونکہ چیک پوسٹ کے قریب جو مسجد ہے اس وقت سیکیورٹی اہلکار نماز عصر ادا کر رہے تھے، اس وجہ سے اس وقت سیکیورٹی نمایاں نہیں تھی. اور اسی دوران دہشت گردوں نے ایک ٹرک جو کہ بارودی مواد سے بھرا ہوا تھا لے جا کے چیک پوسٹ سے جا ٹکرایا، اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوا، جس کے نتیجے میں وہ مسجد جہاں پہ نماز عصر ادا کی جا رہی تھی وہ شہید ہو گئی، اور وہیں پہ موجود 5 نمازی بھی شہید ہو گئے، جن کا سب کا تعلق پاکستانی فوج سے تھا. انہوں نے جام شہادت نوش کیا. 35 کے قریب اور نمازی جو کہ اس جماعت میں موجود تھے وہ اس میں زخمی ہوئے تھے. اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی بھیانک واقعہ تھا جو کل دہشت گردی کا یہ واقعہ دیکھنے میں آیا، جس میں زخمیوں کی تعداد بھی تقریباً 2 درجن کے قریب تھی، اور وہ لوگ جو نماز کی حالت میں شہید ہوئے ان کی تعداد 5 تھی. اس کے جواب میں جوابی کارروائی کی گئی ہے. آج سرچ آپریشن کیا ہے شمالی وزیرستان کے میر علی کے علاقے میں، اسی جگہ پر جہاں یہ واقعہ ہوا تھا. اس سرچ آپریشن کے دوران آج 10 سے زائد دہشت گرد ہلاک کیے گئے ہیں. ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں ازبک باشندے بھی شامل تھے، اور جو کہ دہشت گرد اس وقت بارودی مواد سے بھری ایک گاڑی تیار کر رہے تھے. تیاری تھی ایک اور بڑی دہشت گردی کی کہ آج یہ جوابی کارروائی ہوئی جس میں 10 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. ایک بڑی کارروائی کل شب بھی کی گئی تھی کہ اس وقت جب کہ وہ زخمی جو کہ نماز کی حالت میں زخمی ہوئے تھے، فوجی اہلکار ان کو لایا جا رہا تھا قریبی اسپتالوں میں، اس قافلے پر حملہ ہوا تھا، لیکن اس میں جوابی کارروائی ہوئی جس میں 23 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے تھے. یہ ایک بڑی جوابی کارروائی تھی جو کہ اس واقعے کے بعد ہوئی تھی جب پاکستانی فوج کے سب سپاہیوں کو با جماعت نماز ادا کرتے ہوئے نشانہ بنایا گیا تھا. یہ واقعات اور اس کے بعد آج کی صورتحال کیا ہے اس پر بھی نگاہ ڈالتے ہیں، لیکن شمالی وزیرستان میں ہونے والے یہ واقعات ایک بار پھر اس صورتحال کی نشاندہی کرتے ہیں جو پاکستان کے اس قبائلی علاقے میں موجود ہے، جسے ملک میں بھی اور ملک کے باہر بھی دہشت گردی کا سب سے بڑا ٹھکانہ سمجھا جاتا ہے. اور یہی شمالی وزیرستان ہے جس میں 2004 سے لے کے اب تک 252 ڈرون حملے کیے جا چکے ہیں. 252 ڈرون حملے شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں کیے گئے ہیں، جس میں 1970 ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور پاکستانی اور بین الاقوامی ذرائع کہتے ہیں کہ اس میں 1700 کے قریب ہلاکتیں جو ہوئی ہیں وہ دہشت گرد تھے، اور جن میں سے ایک بڑی تعداد غیر ملکیوں کی تھی. شمالی وزیرستان میں دہشت گردی کے بڑے اڈے قائم ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہی شمالی وزیرستان ہے
اس پوری صورتحال پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ علی افضل افضال جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی افضل بتائیے گا آج شمالی وزیرستان اور خاص طور پر متاثرہ علاقوں میں کل کے واقعات کے بعد کیا کیفیت رہی ہے اور کیا رد عمل ہے اس علاقے میں؟ شمالی وزیرستان میں گزشتہ شام کھجوری چیک پوسٹ پر خودکش حملہ ہوا تھا اور حملے کے بعد میرالی ایف سی کیمپ سے امدادی کارروائی کے لیے سیکیورٹی فورسز کا قافلہ کھجوری کے علاقے میں پہنچا تھا اور وہاں امدادی کارروائیاں کر کے زخمیوں کے ہمراہ قافلہ میرالی کی طرف آ رہا تھا کہ میرالی شہر کے قریب اس قافلے پر حملہ کیا گیا اور سرکاری ذرائع کے مطابق اس حملے میں 3 سیکیورٹی اہلکار شدید زخمی ہو گئے ہیں. کارروائی کے بعد شمالی وزیرستان کے علاقہ میرالی میں فورسز نے آپریشن شروع کر دیا ہے اور داوڑ قبائل کے علاقوں میں فورسز کا آپریشن جاری ہے. مسکی، ایپی، حیدرخیل، تپی، ایسوڑی اور دیگر علاقوں میں فورسز کا آپریشن جاری ہے اور گن شپ ہیلی کاپٹروں، بھاری توپخانے اور مارٹر توپوں کا استعمال کیا جا رہا ہے. فورسز کا کہنا ہے کہ آپریشن میں اب تک 33 افراد مارے جا چکے ہیں جبکہ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد زیادہ ہے. فورسز کا کہنا ہے کہ 2013 کے دوران شمالی وزیرستان میں یہ فورسز کی سب سے بڑی کارروائی ہے. فورسز کا کہنا ہے کہ میرالی اور ملکہ علاقوں میں گزشتہ کئی ماہ سے فورسز کے قافلوں پر آئی ای ڈیز حملے کیے جا رہے تھے اور 2013 کے دوران جہاں دیگر واقعات میں فورسز کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا وہاں آئی ای ڈیز کے پھٹنے سے بھی 70 جوان اپنی جان گنوا بیٹھے اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے. اور اسی لیے ایک بھرپور جوابی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں اب تک 33 دہشت گرد ہلاک کیے گئے ہیں شمالی وزیرستان کے ان علاقوں میں جو کہ دہشت گردی کے سب سے بڑے اڈے تصور کیے جاتے ہیں. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اقوام متحدہ میں غیر معمولی واقعہ ہوا یعنی کہ تمام اقوام عالم اکٹھی ہوئی ہیں. انہوں نے قرارداد منظور کی ہے ڈرون حملوں کے خلاف. دیکھنا یہ ہے کہ کیا اقوام متحدہ کی اس قرارداد کے بعد امریکہ ڈرون حملے بند کر دے گا. اس کا جائزہ لیتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے متفقہ طور پہ قرارداد منظور کی ہے. اس میں ان اقدامات کے حوالے سے تبصرہ کیا گیا ہے جو انسداد دہشت گردی کے حوالے سے کیے جاتے ہیں. اسی قرارداد میں 2 پیراگراف شامل کیے گئے ہیں جس میں ان طیاروں کا ذکر کیا گیا ہے جو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اڑائے جاتے ہیں اور دہشت گردی کے ٹھکانوں کو ان سے نشانہ بنایا جاتا ہے. ڈرون لفظ اس میں استعمال نہیں کیا گیا ہے لیکن نہ ہی کسی ملک کا نام یعنی کہ نہ ہی اس میں امریکہ کا نام ہے اور نہ ہی افغانستان کا اور نہ ہی پاکستان کے قبائلی علاقوں کا جہاں پر ڈرون حملے کیے جاتے ہیں اور نہ ہی یمن کا جہاں پر اب تقریباً 2 درجن سے زائد ڈرون حملے کیے جا چکے ہیں امریکہ کی جانب میں. مجموعی طور پہ اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ایسے حملوں میں جس میں نہ امریکہ کا نام ہے نہ کسی اور ملک کا جس میں ریموٹ کنٹرول طیارے استعمال کیے جاتے ہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کے عالمی چارٹر کے مطابق ہیں اور یہ کارروائیاں ہر صورت میں عالمی جو قوانین ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے ان کو مد نظر رکھ کے کرنا چاہیے. اس کی تعبیر یہ نکالی گئی ہے کہ دراصل یہ امریکہ کے ڈرون حملوں کے خلاف قرارداد ہے جو کہ متفقہ طور پہ منظور کی گئی ہے لیکن اس میں نہ امریکہ کا ذکر ہے اور نہ امریکہ سے اس سلسلے میں کچھ بات کی گئی ہے نہ ہی امریکہ کو براہ راست مخاطب کیا گیا ہے. لیکن بہرحال پہلی بار ہے حکومت پاکستان کی کوشش اس میں شامل تھی جس کے نتیجے میں بالآخر اس طویل قرارداد میں 2 پیراگراف ان ڈرون حملوں کے حوالے سے بھی رکھے گئے ہیں اور اس حوالے سے اقوام متحدہ نے ایک زبان ہو کے بات کی ہے اور اس میں 198 ممالک شامل ہیں جس میں امریکہ بھی شامل ہے جس کی وجہ سے یہ قرارداد متفقہ طور پہ منظور ہوئی ہے. لیکن کیا اس کے نتیجے میں امریکہ اب جھجکے گا ڈرون حملے کرنے میں اور پاکستان کے قبائلی علاقے ہونے والے ڈرون حملے کم ہو جائیں گے یا امریکہ کی ہمت ہوگی؟ اس سب کا جائزہ لیتے ہیں ایک ماہر سابق ڈپلومیٹ سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اقوام متحدہ میں ہی پاکستان کے سابق مستقل مندوب جناب منیر اکرم. بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب. آپ بتائیے گا کہ یہ قرارداد ہے اس کا بڑا ذکر بھی ہو رہا ہے یہ اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے امریکہ کی اس حکمت عملی پر جس کے ذریعے انسداد دہشت گردی کے لیے ڈرون حملے کیے جاتے ہیں؟ میرے خیال میں اس کی اہمیت تو ایک مورل اور پولیٹیکل اہمیت ہے. ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہوا ہے جہاں انٹرنیشنل کمیونٹی نے یہ برقرار کر دیا ہے کہ اس قسم کے ہتھیار جو ہیں ریموٹلی کنٹرولڈ وہ ان کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے اور ریسٹرکشنز ہونی چاہیے. تو یہ ایک مورل ویلیو ہے. اس کی اہمیت ہو سکتی ہے کیونکہ ریکمینڈیٹری ہے ریزولوشن. اس کی اہمیت بڑھ سکتی ہے
اگر انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو کوئی اور فورم میں لے جا کر اس کی لیگلی بائنڈنگ پروویژنس اڈاپٹ کر سکے، جیسے سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن یا انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے اس کی اگر اپروول ہو، اس وقت اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جائے گی. تو ایک یہ فاؤنڈیشن ہے، بیسس ہے. ابھی تک اس کی پالیسی یعنی کہ بائنڈنگ پالیسی نہیں ہے. تو کیونکہ پبلک اوپینین کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے ہر حکومت کو، تو امریکہ کو پبلک اوپینین کو اپنی طرف رکھنے کے لیے پالیسی پہ ان کی کچھ کنٹرول ضرور ہوگا. پر یہ ریزولوشن ابھی دیکھیں اس میں ایکسیپشنز اور لوپ ہولز کیا ہیں، تو اس کے تحت میرے خیال میں ان کی پالیسی وہ اڈاپٹ کریں گے یا اڈیپٹ کریں گے، پر میرے خیال میں یعنی کہ پورا پالیسی بین یا کنٹرول جو ہے وہ اس ریزولوشن سے نہیں ہوگا. دیکھے گا امریکہ کے سلسلے میں کیا کرنا ہے، لیکن بند ہو جائیں ڈرون حملے اس کے امکانات کم نظر آتے ہیں، کیونکہ اس قرارداد میں یہ پابندی نہیں لگائی گئی ہے کہ ڈرون حملے نہ کیے جائیں یا ریموٹ کنٹرول جو طیارے ہیں وہ زیادہ دہشت گردی کے حوالے سے استعمال نہ کیے جائیں. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج باضابطہ طور پہ اپنی مجبوری کا اظہار کیا ہے، مسترد کیا ہے اس ہدایت کو جو کہ وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے جاری کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ نیب کا انتظامی کنٹرول انگوٹھے کے نشان کے معاملات کے حوالے سے الیکشن کمیشن سنبھال لے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ اس سے قاصر رہے گا. یہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. اور یہ بھی ذکر ہوگا کہ اب عمران خان کہتے ہیں کہ وہ مہنگائی کے خلاف لاہور سے ایک تحریک شروع کریں گے اور اس کے لیے لاہور میں اتوار کو وہ ایک بڑا جلوس بھی نکالنا چاہتے ہیں. ویلکم بیک. وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ انگوٹھوں کے نشانات کے حوالے سے جو قضیہ کھڑا ہوا ہے، اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا تھا کہ نادرا کا تمام انتظامی کنٹرول جس کا تعلق ان انگوٹھوں کے نشانات کے معاملات سے ہے وہ نادرا سے لے کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا جا رہا ہے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، جس نے کہ ابتدائی طور پہ بھی اس چیز کو مسترد کیا تھا، باضابطہ طور پہ مسترد کر دیا ہے اور اس کے لیے سیکرٹری الیکشن کمیشن نے آج باقاعدہ خط تحریر کر دیا سیکرٹری داخلہ کو، جس میں سیکرٹری الیکشن کمیشن جناب اشتیاق احمد خان نے کہا کہ آئین و قانون کے تحت کمیشن کو حاصل اختیارات میں اس کی گنجائش نہیں کہ انگوٹھوں کے نشانات کی تصدیق یا دیگر اداروں کی کارروائی پر کمیشن احکامات دے. ایسے معاملات میں عدالت یا عدالتی ٹریبونل ہی نوٹس لے سکتا ہے. نادرا کی جانب سے انگوٹھوں کے نشانات کی تصدیق فورنزک تجزیے کے زمرے میں آتی ہے اور نادرا کی رپورٹ فورنزک ثبوت ہی مانی جائے گی اور ان رپورٹس کا الیکشن ٹریبونل نے مشاہدہ کیا ہے. کمیشن ان معاملات میں فریق نہیں بن سکتا. اس سلسلے میں جناب چودھری نثار علی خان نے ایک پریس کانفرنس میں اس حوالے سے اعلان کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس سلسلے میں انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے بھی مشاورت کی ہے. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے پرائم منسٹر صاحب کی منظوری سے کہ آئندہ 3 مہینے کے لیے میں تھم امپریشن اور اس سے ریلیٹڈ الیکشنز کے حوالے سے ریلیٹڈ تمام جو معاملات ہیں اس میں جو مکمل ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر سے ہٹا کے آج خود میں دے رہا ہوں، وہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے کر رہا ہوں. حکومت کے لیے مشکل صورتحال ہے کئی حوالوں سے، کیونکہ آج جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جناب چودھری نثار علی خان کی اس ہدایت کو مسترد کیا ہے. دوسری جانب حکومت کے لیے مشکل کے سامان کئی مواقع میں سامنے آئے ہیں اس وقت جب کہ چیئرمین نادرا جناب طارق ملک کو برطرف کیا گیا اور انہوں نے اپنی برطرفی کو فوری طور پر سپریم کورٹ معاف کیجیے گا اسلام آباد ہائی کورٹ پر چیلنج کیا، جس نے انہیں فوری طور پر بحال کر دیا اور وہ حکومتی احکامات کے باوجود چیئرمین نادرا کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومتی قانون کو معطل کر دیا، حکومتی نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا. یہی صورتحال پیمرا چیئرمین کے حوالے سے پیش آئی جب چودھری رشید احمد کو جو چیئرمین پیمرا ہیں حکومت نے انہیں ملازمت سے فارغ کیا، وہ بھی فوری طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی انہیں فوری طور پہ بحال بھی کر دیا. چودھری رشید احمد کے حوالے سے یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ ان کے اپنے
ادارے کے اندر ان کے خلاف رکاوٹ سامنے آئی ہے، مزاحمت سامنے آئی ہے، اور فی الحال وہ مؤثر طریقے پہ چیئرمین پیمرا کی حیثیت سے کام نہیں کر رہے، جس کا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا، اور آج انہوں نے اس کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ حکومت ان دونوں اتھارٹیز کے معاملے میں مشکل سے دوچار ہے، اور اب الیکشن کمیشن اور پاکستان نے بھی نادرا کے اختیارات کے اندر اپنے آپ کو استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے، اور جس کے لیے آج سیکرٹری الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ کو باضابطہ طور پہ خط بھی لکھا ہے۔ دوسری جانب ایک اچھی پیش رفت یہ ہے کہ حزب اختلاف نے یکسر مسترد کیا ہے اس بات کو، جس کا اظہار جناب نثار علی خان کی ایک تقریر میں ہوا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حزب اختلاف اس وقت ملک میں جو احتجاج کر رہی ہے یا جو صورتحال پیدا کر رہی ہے، اس کا بنیادی مقصد ملک میں وسط مدتی انتخابات کے حوالے سے ایک کیفیت پیدا کرنا ہے۔ آج حزب اختلاف کی تمام جماعتوں نے اسے مسترد کیا ہے۔ جناب عمران خان نے ایک پریس کانفرنس میں اس تاثر کی نفی کی ہے، اور دوسری جانب حزب اختلاف کی جانب سے بھی اسے رد کیا گیا ہے۔ قائد حزب اختلاف جناب سید خورشید شاہ نے آج کہا کہ اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور حزب اختلاف کی تمام جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے، اور اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی جو حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس نے حزب اختلاف کی ترجمانی کی آج پارلیمنٹ کے باہر، جب سابق وزیر پیٹرولیم سید نوید قمر نے اس امکان کو یکسر مسترد کیا کہ حزب اختلاف کی جماعتیں کسی بھی صورت میں ملک میں وسط مدتی انتخابات چاہتی ہیں۔ مڈ ٹرم الیکشنز کی بات کو تمام اپوزیشن پارٹیز نے بہت زور سے اس کی مخالفت کی۔ ہماری طرف سے تو صحیح، لیکن کسی کی بھی طرف سے مڈ ٹرم الیکشن کی مخالفت کرتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ شاید حکومت یہ 5 سال چلانے کے لیے یا کم از کم اس کے کچھ عنصر چلانے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کہ ایک بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت چلے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ چلے، اپنے تحفظات ہوتے ہوئے بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ 5 سال پورے کرے۔ پارلیمنٹ 5 سال پورے کرے، حکومت 5 سال پورے کرے، حزب اختلاف کے اس عزم کا اظہار جناب سید نوید قمر کر رہے تھے۔ کمنٹ سے بریک کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں افغان ٹرانزٹ کے حوالے سے، یعنی کہ وہ سامان جو کہ افغان حکومت کے لیے، افغانستان کے لیے پاکستان کے راستے جاتا ہے، اس میں بڑی چوری کی اطلاعات تھی، پورے کنٹینر چوری ہونے کی اطلاعات تھی۔ اب ایک نظام تشکیل دیا گیا ہے جس میں سیٹلائٹ کے ذریعے ان تمام کنٹینرز کو، اس تمام سامان کو ٹریک کیا جا سکتا ہے، اور چوری کے امکانات کو حد الامکان کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ افغانستان میں کوئی پورٹ نہیں ہے، کوئی سمندری راستہ نہیں ہے براہ راست افغانستان کا، اس لیے افغانستان کی تجارت کا ایک کثیر حصہ پاکستان سے ہو کے گزرتا ہے، اور اسے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے کاروبار پر اور تجارت پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس سہولت کو استعمال کیا جاتا ہے اب اسمگلنگ کے سامان کو پاکستان میں پھیلانے کے لیے۔ اس حوالے سے اس ٹریڈ میں اس حوالے سے چوریوں کی بھی اطلاعات ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ افغانستان کے لیے لے آیا جانے والا سامان دراصل پاکستان میں ہی مختلف حصوں میں پھیلا دیا جاتا ہے۔ یہ درد سر ہے، اور یہ مختلف مواقع پہ سامنے آتا رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس حوالے سے کارروائی ہوئی ہے، اور اسی حوالے سے ایک بڑی تحقیقات کا بھی حکم دیا گیا تھا، جس کے لیے ایک کمیشن بھی تشکیل دیا گیا تھا، جس نے کہ یہ بات کہی تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں کنٹینرز غائب ہو جاتے ہیں کراچی کی بندرگاہ سے، تو یہ چلتے ہیں لیکن افغانستان میں داخل نہیں ہوتے، اور اگر داخل بھی ہوتے ہیں تو رسمی طور پہ اور فوری طور پہ سامان واپس آ جاتا ہے، اور یہ اسمگلنگ کا سامان پاکستان میں پھیلا دیا جاتا ہے۔ اربوں خربوں روپے کا یہ معاملہ ہے، اور اس حوالے سے حکومت پاکستان نے بہرحال فیصلہ کیا کہ جدید سائنسی بنیادوں پر اس سے نمٹا جائے، اور اس کے لیے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو مواصلاتی نظام کے ذریعے، سیٹلائٹ کے نظام کے ذریعے کنٹرول کرنے کا ایک باقاعدہ منصوبہ سامنے آیا، جس کے لیے ٹینڈرز دیے گئے، اور ایک شفاف معاہدے کے تحت ایک نجی کمپنی کو یہ پورا معاملہ سونپ دیا گیا، جس کے بعد امکان یہ ہے کہ اب اس حوالے سے جو چوریوں کی اور سامان کے کھو جانے کی یا دوسری شکایات تھی ان میں بڑی کمی آئے گی، اور پاکستان میں کاروبار اور تجارت کے حوالے سے پہنچنے والا یہ نقصان اب ختم ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ انتظامات جو کیے گئے ہیں ایک خصوصی رپورٹ میں، جو ہمارے نمائندے خصوصی سید عارفین نے کراچی میں ترتیب دی۔
افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا نام آتے ہی کئی سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے 2010 میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے کنٹینرز کی گمشدگی کی شکایات کے خلاف از خود نوٹس لیتے ہوئے ڈاکٹر شعیب سڈل کو تحقیقات کا حکم دیا۔ شعیب سڈل کمیشن نے اپنی تحقیقات میں کم از کم 7,922 کنٹینرز غائب ہونے کا انکشاف کیا تھا۔ اس حوالے سے افسران کی معطلی اور تبادلے کے ساتھ ساتھ دیگر تحقیقات بھی ہوتی رہیں، لیکن سب بے سود رہا۔ بالآخر فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی سیٹلائٹ کے ذریعے نگرانی کا فیصلہ کیا۔ 17 مئی 2013 کو اس نظام کا افتتاح کیا گیا، جس کے بعد افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے کنٹینرز اور ٹرکس میں ٹریکنگ ڈیوائسز نصب کر دی گئی ہیں۔ اس نظام کی مانیٹرنگ کے لیے کسٹم ہاؤس کراچی میں کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے، جہاں ان کنٹینرز اور ٹرکس کی 24 گھنٹے نگرانی کی جاتی ہے۔ اس وقت ہم 2 ڈیوائسز استعمال کر رہے ہیں، ایک پرماننٹ ڈیوائس ہوتی ہے جو ٹرک پہ لگتی ہے، اور ایک ٹیمپریری ڈیوائس ہوتی ہے جو کنٹینر پہ لگائی جاتی ہے اور بارڈر پہ اتار لی جاتی ہے۔ تو یہ ہم تورخم پہ اور چمن پہ اس ڈیوائس کو اتارتے ہیں، کراچی پورٹ پہ لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب تک کتنے کنٹینرز کے اندر تقریباً 22,000 کنٹینر ہم ٹریک کر چکے ہیں مئی 17 سے لے کے اب تک، اور تقریباً 4,500 ٹرکس پہ ہم انسٹال کر چکے ہیں ڈیوائس۔ پاکستان کسٹمز کا کہنا ہے کہ اب افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا کوئی بھی کنٹینر اور ٹرک بغیر ٹریکنگ ڈیوائس نصب کیے منزل کی جانب روانہ نہیں کیا جاتا۔ ابھی جو موجودہ سسٹم ہے ٹریکنگ کا، اس میں جو کنٹینرائز کارگو ہے، کمرشل کارگو جو افغانستان جا رہا ہے، اس میں تمام کنٹینر اور گاڑیوں پہ ٹریکر لگایا جاتا ہے، جو کہ ڈیسٹینیشن پہ، یعنی جو جیسے تورخم یا چمن ہے جو ہمارے لاسٹ پوائنٹ ہے بیفور انٹرنگ انٹو افغانستان، تو وہاں پہ جا کے وہ ٹریکر اتار لے جاتے ہیں، لیکن تمام کنٹینرز پہ ٹریکر جانے والے کارگو پہ فکس کیے جا رہے ہیں۔ نگرانی کے نظام میں ٹریکنگ کمپنی اور محکمہ کسٹمز کو ہوشیار کرنے کے لیے 4 مختلف قسم کے الرٹس ہیں، جس میں دروازے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، راستے کی تبدیلی، خلاف توقع قیام، کنٹینرز اور ٹرک کے درمیان رابطہ ختم ہونا شامل ہے۔ اب تک دروازے سے متعلق 1,568، راستے کی تبدیلی کے 1,711، خلاف توقع قیام کے 6,471، جبکہ کنٹینرز اور ٹرک کے درمیان رابطہ ختم ہونے کے 199 الرٹس جاری ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف مواقع پر 36 اہم نوعیت کے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں، جس میں ٹریکنگ کمپنی اور کسٹمز کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر حالات کو کنٹرول کیا ہے۔ کنٹینرز اور ٹرکس کی صرف کراچی سے تورخم اور کراچی سے چمن تک یک طرفہ نگرانی کی جاتی ہے، لیکن افغانستان سے ان اشیاء کی واپسی روکنے کے لیے کوئی خاص نظام وضع نہیں کیا گیا ہے۔ KPK سے آپ شروع ہو جائیں اور آپ آ جائیں نیچے کیلا رباط تک، جہاں پہ پاکستان، ایران اور افغانستان کے بارڈرز ایک جگہ ملتے ہیں، پورس بارڈر ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیا ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی ہے کہ 100% ہم انفورسمنٹ کر سکیں؟ سرٹنلی ناٹ۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ نگرانی کے باوجود افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی اشیاء کی امپورٹ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ مئی 2012 سے نومبر 2012 تک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے 19,809 کنٹینرز لائے گئے، جبکہ رواں سال یہ تعداد 21,619 تک جا پہنچی تھی۔ سیٹلائٹ سے نگرانی احسن قدم ہے، لیکن دوسری جانب افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی اشیاء کی اسمگلنگ کی وجہ سے ملکی خزانے کو سالانہ اربوں روپے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کی مکمل روک تھام بارڈر پر مؤثر چیکنگ کے بغیر ناممکن ہے۔ پروگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے کیمرامین آصف شیخ کے ہمراہ سید عارفین، جیو نیوز، کراچی۔ ٹھوس سسٹم ہے جو ٹریکر پاکستان نے کسٹمز کے ساتھ مل کے متعارف کرایا ہے۔ یقینی طور پہ کراچی کی بندرگاہ سے چلنے والا سامان افغانستان کی سرحد تک تو پہنچے گا، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ سرحد کے اندر داخل ہو کے سامان دوسرے ذریعوں سے دوبارہ پاکستان میں دھکیل دیا جائے اور پاکستان کا نقصان ہوتا رہے۔ اس سلسلے میں تو فی الحال کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ٹیکنالوجی کے استعمال سے چوری کا ایک بڑا راستہ بہرحال بند کر دیا گیا ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔